الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج اکتوبر کی 2 تاریخ ہے اور جو خصوصی سلسلہ ہے درس قرآن ہے، یہ اس ضمن میں آج یعنی ایک حوالے سے دوسرا درس ہے، اور چونکہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے یہ ہم اسے پہلا درس قرار دے رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے درس ہے، یعنی یہ ایک درس نہیں ہے، یہ ایک سیریز ہے، یعنی ایک سیریز ہے، یعنی ایک تسلسل ہے چند ایک دروس کا، اور جن دروس میں 2 اساسی مقاصد ہیں، 2 اساسی عنوانات ہیں، یعنی 2 بیسک سبجیکٹس ہیں بنیادی، جن پر ہم ان دروس میں بحث کریں گے۔ ایک تو ہے تخلیق آدم یا خلافت آدم، ایک کا عنوان ہے خلافت آدم اور دوسرے کا عنوان ہے تخلیق آدم یا تخلیق انسان۔ تخلیق انسان، تخلیق انسان، انسان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن حکیم کی ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، یہ ہے تخلیق انسان، یعنی انسان کی پیدائش قرآن حکیم کی روشنی میں، یہ ایک عنوان ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ خلافت آدم، آدم کی خلافت۔ تو آدم سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ کیا کوئی ایک فرد مراد ہے یا نوع آدم مراد ہے؟ خلافت سے کیا، خلافت کس کی؟ خلیفہ تو کسی کا ہوتا ہے، تو آدم اگر خلیفہ ہے تو کس کا خلیفہ ہے؟ اور خلافت کا قرآنی مفہوم کیا ہے؟ اور خلافت کے ضمن میں الجنہ کیا ہے، الشجرہ کیا ہے، ابلیس کیا ہے، پھر ابلیس اور شیطان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور اسی طرح یہ الجنہ جہاں سے کہ آدم کو پہلے رکھا گیا تو نکالا گیا، تو یہ یعنی بنیادی مسائل جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں۔ تو یہ جو خلافت آدم ہے اور تخلیق انسان، ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ وہ قدر مشترک جو تھی اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو درس تھا اس کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک، یہ جو آیات کا ایک مجموعہ ہے، یہاں سے بحث کا آغاز کیا تھا۔ اور اس بحث کا یا ان آیات کا یا اس وحدت کا یہ جو ایک یونٹ ہے، یہ جو ایک کمپیکٹ ہے وحدت، اس کا عنوان ہے خلافت آدم۔ تو خلافت آدم کے ضمن میں ہم نے پہلے آغاز کیا تھا اور اس پر 3 دروس ہوں گے، اور 3 دروس پھر تخلیق انسان۔ اس ضمن میں، اس تخلیق انسان کے ضمن میں ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ سورہ سجدہ، سورہ سجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے نا 7 8 سے لے کر آیت نمبر 7 8 9 10، وہاں اس کو بنیاد بنائیں گے اور اس سے متعلق آیات جو ہے نا وہ آئیں گی ہمارے سامنے۔ اس وقت یہ جو خلافت آدم جس کا بقرہ میں آیت نمبر 30 سے 39 تک ذکر ہے، پھر یہ عنوان جو ہے یہ لکھ لیں کہ یہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39، یعنی اگر اس عنوان کو ہم لیں گے تو قرآن کے 8 مقامات زیر بحث آئیں گے، اور وہ مقامات جب حل ہوں گے تو قرآن کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ تو پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 30 تا 39، اس کے بعد آگے جا کر یہی عنوان سورہ آل اعراف، سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے، 7ویں سورہ میں آیت نمبر 9 اور 10، آیت نمبر 10 ایگزیکٹلی 10، اور آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 25، آیت نمبر 25، یہ بھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو بھی اس کے ساتھ ہی ہمیں حل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 15ویں سورہ یعنی تیسرا حوالہ جو زیر بحث آئے گا وہ سورہ الحجر، سورہ الحجر یہ 15ویں سورہ ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 25
تا 42 اور چاہیں تو 45 تک اس کو لے جا سکتے ہیں، 3 بعد والی آیتیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل یا الاسراء 17ویں سورہ، 17ویں سورہ جو ہے اس بنی اسرائیل میں یہ موضوع جو ہے سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ آیت نمبر 60 تا 66 کو تکملہ یا تتمہ کہیں گے، اصلاً 65 ہے، یعنی 60 تا 65 یہ 6 آیات۔ اس کے بعد الکہف 18ویں سورہ اور اس کی یہ آیت نہیں، یہ ہے 50 تا یعنی 50 اور 51، 50 اور 51۔ اس کے بعد پھر یہ موضوع 38ویں سورہ سواد، سورہ سواد 38ویں سورہ اور اس کی یہ آیت ہے 71 تا 82، اور ویسے یہ آخری آیت 88 تک بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے تکملہ کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا ہائر اسٹڈیز آف قرآن میں کہ یہ موضوع قرآن میں 8 مقامات پر کیوں ہے، یعنی اس میں اعادہ اور تکرار کیوں ہے، ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بحث کیوں آئی ہے، اور ہر جگہ یہ جو بحث آئی ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیوں آیا، یعنی ایک ہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں مکمل شکل میں بیان کر دیا۔ اچھا یہ 6 ہوئے، 6 رہ گیا آل عمران جو ہے نا آیت نمبر 32 اور 33، اور اس کے بعد اسی آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60۔ یہ جو مقامات ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان مقامات پہ یہ بات پھیلی کیوں ہے، یعنی ایک ہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بحث کیوں نہیں کر دی، الگ الگ اس بحث کو کرنے کا یعنی متفرق مقامات پر پھیلانے کا مقصد کیا ہے، اور اس کا ربط کیا ہے، باہمی تعلق کیا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ انہی دروس میں ہم بحث کریں گے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 کی جو ایک اکائی ہے وحدت ہے، اس اکائی یا وحدت کے بیان میں مقصود جو ہے کوئی ایک پرٹیکولر فرد ہے، یعنی یہ بات کسی خاص فرد کے حوالے سے، انڈیویجول کے حوالے سے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، یا اس سے مراد نوع یعنی مین کائنڈ، یعنی اس بیان سے یا اس جو 9 یا 10 آیات کا جو مجموعہ ہے، اس مجموعہ کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، عنوان ہے، مراد ہے، مقصود ہے، وہ ایک فرد ہے آدم، یا اس سے مراد نوع آدم، اور آدم نمائندہ ہے کل نوع آدم کا، یعنی آدم سے مراد کل نوع انسانی ہے، کل نوع انسانی ہے، اور کل نوع انسانی اور آدم اس کا نمائندہ، لہٰذا آدم کے بیان میں ایک فرد آدم کا ذکر نہیں ہے بلکہ کل نوع آدم، ابنائے آدم، پوری جنس، یعنی مین کائنڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے جی کہ اس سے مراد کوئی ایک فرد ہے یا کل نوع آدم، کل نوع انسانی، تو عام جو ہمارا مذہبی ذہن ہے وہ اس سے مراد لیتا ہے
کہ جی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا، اس میں پہ روح پھونکے اسے جنت میں رکھا، اور جنت میں وہ اکتا گیا، جنت میں اکتا گیا، اور جب وہ اکتا گیا جنت میں، کیونکہ اکیلا تھا، اتنی بڑی جنت اور ایک اکیلا، تو اکتا گیا۔ تو اس کی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے اس کی پسلی سے اس کے لیے اس کی بیوی پیدا کی گئی، حوا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حوا اور آدم کا تعلق کیا ہے؟ نعوذ باللہ باپ اور بیٹی کا، کیونکہ جس سے کوئی چیز نکلی ہو وہ اصل، اور جو نکلے اس کی فرع۔ تو آدم اصل تھا، اور آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان کا نکاح کرا دیا، پھر ان کے ہاں 2 بچے صبح اور 2 شام، پھر ان کا نکاح ہونے لگا۔ اور اس طرح کل نوع انسانی کہاں سے چلی؟ بھائی اور بہن کے ملاپ سے، بھائی اور بہن کا ملاپ جو ہے، یہاں سے نوع آدم، ابنائے آدم چلے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ قرآن کی روح سے، یہ قرآن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، یہ بیان قرآن سے یعنی مطابقت نہیں رکھتا، قرآن کے ساتھ یہ موافقت نہیں رکھتا، قرآن اس سے دوسری بات کرتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ بائبل ہے، قرآن نہیں، یہ بائبل سے ہم نے لی ہے، اور بائبل سے لے کر اسے قرآن کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد آدم یعنی فرد ہے، یا مراد نوع آدم ہے۔ اس ضمن میں ہم نے جو حوالہ دیکھا تھا وہ سورہ الاعراف اور آیت نمبر 9 اور 10، سورہ الاعراف آیت نمبر 9 اور 10، یہ صفحہ 182 ہے جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، 5ویں سطر اوپر سے نیچے چلیں تو اس میں ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں جو مکننا کے بعد کم ہے نا، کم، یہ جمع کثیر ہے۔ عربی زبان میں کم جو ہے وہ ایک فرد کو نہیں کہتے، ایک فرد ہو تو اسے کا کہتے ہیں، کا، تجھے، اور جب تمہیں کہے تمہیں، تو تمہیں کا لفظ عربی میں اور اردو میں جماعت کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، کم جو ہے یہ جمع کثیر ہے، واحد کا نہیں ہے، انڈیویجول کا نہیں ہے، یعنی تم سب کے سب کو ہم نے کیا کیا؟ مکننا۔ مکننا کسی کو مکان دینا، کسی کو کنسولیڈیٹ کرنا، مضبوط و مستحکم کرنا، جگہ پرووائڈ کرنا، کسی کو پاؤں جما دینا۔ تو ہم نے تم سب کے زمین میں کیا کیا؟ پاؤں جما دیے، یعنی تمہیں اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں نا، پوری طرح تمکن عطا کیا زمین میں۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور لکم پھر جمع کثیرہ، اور ہم نے تم سب کے لیے اس زمین میں کیا بنایا؟ معائش۔ معائش معشیہ، وہ چیز جس پہ زندگی گزاری جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وسائل پیداوار، ریسورسز، یعنی مینٹیننس یا وجود کو برقرار رکھنے کے لیے وسائل، زمین، آسمان، پہاڑ، بارش، بادل، زمین میں نباتات کا ہونا، چاند اور سورج، یہ تمام جو ایک چیزیں ہیں وسائل پیداوار، نیچر، تبھی پیدا کردہ، اللہ کے پیدا کردہ، وہ تم سب کے لیے ہم نے بنائے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، اس کے باوجود تم ان وسائل پیداوار کا کوئی بہتر استعمال نہیں کر رہے، بھرپور استعمال نہیں کر رہے۔ آگے فرمایا تشکرون بھی تو یہاں جمع کثیرہ ہے، تشکرون جمع، مکناکم جمع، جعلنا لکم فیہا جمع، اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے تم سب کے سب کو کریٹ کیا، قالب عطا کیا۔ کریشن کا معنی ہے قالب، ڈھانچہ، فریم۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہاری جب تخلیق ہو گئی تو اگلی سٹیج ایسی آئی کہ جس میں تمہاری صورتیں الگ ہوئیں، یعنی ارتقاء میں ایک خاص سٹیج آئی ہے جس میں آدم کی یہ صورت بنی ہے، اور اس صورت سے سپیسیز یا انواع الگ الگ ہو گئی، یعنی جیسے جیسے ان کی صورت بڑی ہوئی تو وہ سپیسی دوسروں سے الگ ہوتی گئی۔
تو پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، یہ بھی جمع کا صیغہ، قم بھی جمع کا صیغہ، خلقناکم بھی قم جمع کا صیغہ۔ پھر فرمایا ثم قلنا، یہ جب مرحلہ طے ہو گیا، یعنی تمہاری خاص صورتیں ظہور پذیر ہو گئیں، تو پھر ہم نے ملائکہ سے یہ کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا کہ تم آدم کے حوالے سے یا آدم کے لیے سجدہ ہے۔ یعنی اب یہاں آدم جو ہے وہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، بلکہ کل نوع آدم، یعنی آدم سے مراد کل نوع آدم ہے، یعنی سجدہ ملائکہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، تمام ابنائے آدم ان کے لیے سجدہ ہے، اور آدم یہاں نمائندہ ہے کل نوع آدم کا۔ فرمایا لیکن ابلیس، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ابلیس کون ہے، کیا ہے، اس کی بحث تو بعد میں آئے گی۔ اس حوالے سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آدم قرآن میں کل نوع آدم کے لیے قائم مقام ہے، آدم کل نوع آدم کے لیے، تمام ابنائے آدم کے لیے قائم مقام ہے۔ نمبر 2، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا کوئی بت بنایا اور اس بت میں روح پھونکی اور پھر 2 بچے صبح اور 2 بچے شام، تو یہ ہم جب دیکھیں گے انسان کی تخلیق تو اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسان کو نباتات کی طرح کیسے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش ایک نباتاتی عمل ہے، انبتکم من الارض نباتا، وہ اگلی سٹیج ہے کہ انسان کا نباتاتی بیولوجیکل پروسیس کیا تھا اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے کا۔ ابھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انڈیویجول آدم کو پیدا کیا، اس کی پسلی سے پیدا کیا، اس کی بیوی حوا کو، اور پھر 2 بچے صبح 2 بچے شام، تو یہ اصولاً غلط ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ایک بچے کی پیدائش اور اس کو دودھ پلانے کا عمل، اس کو قرآن حکیم نے 30 شہر، یعنی کہیں تو کہا حولین کاملین، یہ عمل 2 سال میں تکمیل پذیر ہوتا ہے، اور ایک جگہ 30 شہر 30، یعنی گویا کہ 2.5 ماہ جب وہ حمل ظہور پذیر ہوتا ہے، پھر وضع حمل ہوتی ہے، پھر 2 سال کی جو مدت رضاعت ہے اس کو شامل کیا جائے تو قرآن اس کو 30 شہر بھی کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ صبح کا بچہ ہوتا تھا اور شام کا وہ ہو جاتا تھا، تو یہ 602 صفحہ ہے، مثلا 602 صفحہ آیت نمبر 15، 46-15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو پابند کیا، حکم دیا اس کے والدین کے حوالے سے کہ ان کی ڈیفیشنسیز کو پورا کریں۔ احسان کا معنی احسان کرنا نہیں، حسن پیدا کرنا، اور جو حسن ہو اسے مینٹین کرنا، برقرار رکھنا، کہ ہم نے انسان کو پابند کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اندر جو نہ کمانے کی وجہ سے یا کمائی کرنے کی جو اہلیت اس میں کمی آ جانے کی جو ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں ان کو محسوس نہ ہونے دے، اس کا جو معیار زندگی ہے، معیار زیست ہے، اس کو برقرار رکھنے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، فرماتے ہیں کہ اور وہ ماں کہ جب وہ اس کو اٹھاتی ہے، یعنی جب اس کا حمل، ماں کو بچے کا حمل ہوتا ہے تو اس پر اسے کافی تکلیف دہ صورت احوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب وہ پیدائش ہوتی ہے تو بھی وہ ایک تھکا دینے والا اور بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور پھر اس کو دودھ پلانے تک کیا ہوتا ہے 30 شہرا، کوئی 1-2 دن کی یہ نہیں ہے ڈیوٹی، 30 ماہ، 30 شہرا 30 ماہ، اور پھر دوسرے حولین کاملین 2 سال مسلسل ہوتا ہے ہم دودھ پلانے کا عمل۔ یعنی میرے مادہ کہ یہ جو دودھ پلانے کا اور پیدائش کا جو عمل ہے اس کو قرآن حکیم کم از کم 2 سال رضاعت کے اور 6 ماہ جب حمل ثقیل ہوتا ہے اس کے، یعنی 30 سال
30 ماہ. اور یہ جو ہے کہ صبح کا بچہ اور صبح 2 بچے شام 2 بچے، تو اتنا بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہ صبح شام کون سے جنت کے ہیں یا دنیا کے. تو اگر یہ دنیا کے ہیں، لازم بات ہے دنیا کی بات ہے، تو دنیا میں 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا، تو 24 گھنٹے کے دن رات میں 2 بچے صبح 2 بچے شام، اور وہ نبی ہیں آدم، اور دوسری ان کی زوجہ ہیں. وہ کار نبوت یہی ہے کہ صبح و شام بچے پیدا کرنے میں لگے رہو. تو نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اور یہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ وہ صبح کے بھائی بہن کی آپس میں وہ نکاح اور یہ رشتے ہوتے تھے، اور یہ جواز پیدا کیا جاتا ہے جی کہ چونکہ پہلی شریعتیں حلال و حرام کے حوالے سے اور تھی اور ہماری شریعت اور ہے. یہ ایک دھوکہ ہے. علت و حرمت میں کوئی چیز تبدیلی نہیں آئی. جس طرح گندم کا خاصہ ہے، جو کا خاصہ ہے، چنے کا خاصہ ہے، اسی طرح حرام و حلال اپنا خاص خاصہ رکھتا ہے، اور اس میں خصائص میں کریکٹرسٹکس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس ضمن میں جہاں تک علت و حرمت کے جو حرام اور حلال رشتے ہیں، اور جو رشتے آج ہماری حرام ہیں، مثلا کہ بھائی بہن کا نکاح، قرآن کہتا ہے یہی علت و حرمت کے رشتے تم سے پہلوں کے لیے بھی یہی تھے. مثلا سورہ النساء 4 سورہ اور آیت نمبر 26، علت و حرمت کے ان رشتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت نمبر 26 بیان کرتا ہے. یہ آیت نمبر 23 دیکھیں گے 98 صفحے پر. تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، یہ حرام رشتے. حرام ہے تمہارے لیے نکاح کرنا ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور آگے کیا فرمایا؟ وہ اخوات اور بہنوں کے ساتھ. 98 صفحہ آیت نمبر 23. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی کے نکاح کو حرام قرار دیا. جس طرح ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اسی طرح بہن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ حرام ہے. حرمت حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رشتہ. اور پھر آپ پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، یہ سارے، اور یہ سارے رشتے بیان کر دینے کے بعد صفحہ 99 پر آیت نمبر 26 آخری سطر ہے. یرید اللہ لیبین لکم، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، یرید اللہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ لیبین لکم، کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول دیں. یبین و تبیین کھول دینا، یعنی کلیئر کٹ ٹرمز میں اللہ احکام بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ احکام تمہیں واضح طور پر بیان کر دیے. اور آگے ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ تم سے پہلوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال رشتوں کی جو سنتیں بیان کی تھی، یعنی پہلوں پر، ہم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں، آدم، حوا، جتنی بھی نوع انسانی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام جو رشتے مقرر کیے تھے، وہ حلال اور حرام رشتے اللہ تم سے بیان کرنا چاہتے ہیں. یہدیکم سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام میں جو سنتیں ٹھہرائی تھیں، وہی سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی حلال اور حرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے یا سنتیں ہیں، وہ سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے قرآن کا یہ بیان ہے
کہ وہ انچینجیبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنتیں ٹھہراتے ہیں وہ سنتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلا 348 صفحہ آیت نمبر 77، 348 صفحہ آیت 17 سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ فرمایا کہ وہ سنتیں ہیں کہ جن سنتوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ سنت من، یہ وہ سنتیں ہیں کہ بھیجا ہم نے ان سنتوں کے ذریعے۔ کیا کن کو بھیجا؟ جن کو ہم نے رسول بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی سنتیں، طور طریقے ان سے آگاہی بخشی ہے جن سے اپنے پہلے رسولوں کو باخبر کیا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہ پائے گا اے رسول تو، اور نہ پاؤ گے اہل ایمان تم، وَلَن تَجِدَا، اور ہرگز نہیں پائے گا اے رسول تو اور اے ایمان والے مومن تو، کیا نہیں پائے گا ہماری سنت کے لیے تحویلا۔ تحویل ہے چینج ہونا، آج پانی نشیب کی طرف اور کل اونچائی کی طرف، آج کچھ کل کچھ، آج گندم بوئی تو گندم، اور کل گندم کی جگہ پر جو آ جائے، جو بوئے جو کی جگہ پر گندم آ جائے، یہ چینج ہے تحویل۔ بویا کچھ ہوگا کچھ، بیج کچھ ڈالا تھا نتیجہ کچھ نکلا۔ تو فرمایا وَلَا تَجِدُوا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو، لِسُنَّتِنَا، ہماری سنت کے لیے کیا نہیں پائے گا؟ تحویلا، یعنی چینج بمعنی ایک کی جگہ پر دوسری چیز کا ظاہر ہو جانا۔ اور اسی چیز کو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر زور دے کر اس بات کو ارشاد فرمایا گیا۔ یہ 510 صفحہ آیت نمبر 62، 510 آیت نمبر 62، ہاں احزاب 33 62، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی وہی سنتیں ہیں۔ سنت اللہ، اللہ کی سنتیں، اللہ کی سنت جو اس نے بیان کی کن کے لیے؟ فی الذین خلو من قبل، ان سب کے لیے جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی ہم سے پہلے آدم ہے، بعد میں تو نہیں آئے۔ آدم ہو، مسیح ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، جو بھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سنتیں عطا کی تھی وہی سنتیں اللہ اب آپ کے اور ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اے مومن، اے رسول، کیا نہیں پائے گا؟ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کی سنت کے لیے، میتھڈالوجی کے لیے، وے آف لائف کے لیے، جو سٹائل آف لائف، وے آف لائف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طے کر دیا ہے، اس میں ہرگز نہیں پائے گا، ہرگز، یہ جو لن تاجدہ، ہرگز نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ اللہ کی سنت کے لیے تبدیلا، چینج، آلٹریشن، آج کچھ کل کچھ۔ اور قرآن میں ایک ایسا مقام ہے جہاں تبدیلی اور تحویل دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور دونوں کی نفی کی ہے۔ مثلا 526 صفحہ جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، 35ویں سورہ الاحزاب، فاتر، 35ویں سورہ فاتر، آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، ارشاد ربانی ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ سے میں لے رہا ہوں،
آیت 43 کا دوسرا حصہ، آیت 43 دوسرا حصہ۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس کیا یہ انتظار کرتے ہیں، إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، مگر انہی طور طریقوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں اللہ کے وہ طور طریقے گزرے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا اے مومن تو اللہ کی سنت کے لیے تبدیل ہونا، چینج، آلٹریشن۔ اور دوسری بات فرمائی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی سنت کے لیے تبدیلی تو ہے نا، ٹوٹل چینج ہو جائے، اور تحویل ہے کبھی نتیجہ نکلے کبھی نہ نکلے، کبھی اس پر عمل ہو کبھی نہ ہو، یعنی تبدیلی کے اندر ہے کیریکٹر چینج ہو جائے، یعنی گندم ہے تو گندم کی جگہ پر جو ہوگی، جو ہے تو اس کی جگہ پر گندم آ جائے، یہ تبدیلی ہے۔ اور تحویل کیا ہے، کبھی وہ نتیجہ برآمد ہو کبھی نہ ہو، کبھی گندم سے گندم پیدا ہو کبھی ہو ہی نہ، ان ٹوٹیلٹی چینج ہوتی ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا نتیجہ نکلے اور کبھی نہ نکلے۔ اس ضمن میں رفقا محترم قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک عجیب بات کہی ہے، اگر وہ ذہن میں رہے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ مثلا سورہ قاف، 50ویں سورہ، 50 آیت نمبر 29، یہ 621 صفحہ ہوگا، سورہ قاف آیت نمبر 29، 621 صفحہ۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ گمراہ کرنے والے جب انہیں گمراہ کرنے کی سزا ملنے لگے گی تو وہ آگے سے جواب دے گا، یہ آیت نمبر 27، قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے طاغوت نہیں بنایا، اطغا یطغی، نافرمان بنانا، سرکش بنانا، اے اللہ میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ یہ تو میرے گمراہ کرنے کے بغیر ہی چلا آ رہا تھا گمراہی میں نے تو بس اس کو کچھ سجیشنز دیے ہوں گے، ترغیب دی ہوگی، ہاتھوں باندھ کر تو اسے میں نے اپنے غلط راستے پر نہیں چلایا تھا، اگر یہ چلایا تو اپنی ذمہ داری پر چلایا، آج خام خواہ میرے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے، تو نہ ہی گمراہ کیا میں نے اس کو، نہیں سرکش بنایا میں نے اس کو، بلکہ یہ تو خود بھی بہت دور کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گمراہ کرنے والے اور ہونے والے آپس میں جب یہ لڑیں گے تو اللہ فرمائیں گے، قَالَ، ارشاد فرمائے گا اللہ، لا تختصموا لدی، نہ جھگڑو، نہ خصام، لڑائی جھگڑا ڈیبیٹ، لدیہ، میرے حضور جھگڑو مت، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اس جھگڑنے سے تمہارا موقف صحیح ثابت نہیں ہو۔ آگے لفظ یہ آیا رفقا محترم، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَحِيِّ، بلا شبہ میں نے تو تمہیں پیشگی اپنے وعدوں اور وعیدوں سے آگاہ کر دیا تھا، میرے ہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ مثلا جس طرح دوست کہتے ہیں جی کیا تم اللہ کو قادر نہیں مانتے، کیوں اللہ اپنی سنت تبدیل کر کے معجزے نہیں دکھا سکتا، اللہ قادر نہیں ہے، تم اللہ کو عاجز سمجھتے ہو، عجیب لوگ ہو تم،
جس اللہ نے زمین و آسمان ایک امر کن سے بنائے عدم محض سے، وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ ایک پتھر سے موٹری پیدا کر دے؟ مسئلہ قدرت کا نہیں ہے رفقا محترم، یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ کوئی بھی مومن ہو کر یہ کہے کہ اللہ قادر نہیں ہو تو مومن ہی نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قدرت یقیناً ہے، لیکن کیا وہ ایسا کرتا ہے یا کرے گا؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ فرعون کو، حامان کو، قارون کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دیں۔ قادر ہیں یا نہیں؟ کیا ان کی قدرت کا انکار کر سکتے ہو؟ لیکن کیا وہ ایسا کریں گے؟ اگر وہ کریں گے تو پھر سارا نظام ہی غلط ہوگا۔ ہاں، ابو سورہ لہب میں کیا فرمایا؟ سیصلا، وہ تو داخل ہوگا جہنم کی آگ میں۔ تو جہنم کی آگ میں اگر اسے جنت میں لے جائیں تو اللہ کے وعدوں کا اعتبار کیا؟ تو قادر ہونا اور بات ہے، قدرت اور بات ہے، اور کرنا دوسری بات۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ قد قدمت الیکم بالوعید، 621 سے کہا کہ میں نے اپنے وعدے اور وعیدوں سے تمہیں پیشگی آگاہ کر دیا۔ حق اور باطل، جزا و سزا، نیک اور بد، ثواب و عقاب، ہر چیز سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل ہو سکتا، ما یبدل، نہیں تبدیل کیا جا سکتا، نہیں تبدیل ہوتا، القول، میرا قول، میرا وعدہ، میری وعیدیں، میرا قانون، نظام، کلام۔ قول کے سارے معنی، اللہ کا کلام، نظام، قاعدہ، قانون، جو بھی اللہ کا قول ہے وہ کائناتی سطح پر ہو یا کلام کی سطح پر ہو، میرا قول ما یبدل، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں تبدیلی نہیں ہوتی؟ فرمایا وما انا بظلام للعبید، اگر میں اپنے قانون اور نظام کو خود ہی تبدیل کروں، وائلیٹ کروں، تو کیا بندوں پر ظلم نہیں ہوگا؟ اور میں تو اپنے بندوں پر ادنیٰ ظلم کا روادار نہیں، یعنی کرے کوئی بھرے کوئی، بے گناہ کو پکڑ لے اور گنہگار کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا وما انا بظلام للعبید، نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، ظلم نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے کہ آپ قانون بنائیں، نظام بنائیں اور آپ ہی اس کو وائلیٹ کریں۔ ہمیں کیا خبر کہ آج بادشاہ سلامت کس موڈ میں ہے؟ وہ جس طرح ہمارے یہاں کہ دعا دے آ کر اور مزاج میں گڑبڑ ہو تو پکڑ لے اس کو، اور خوشگواری کا موڈ ہو تو گالی بھی دے تو اس کو بھی انعام بخش دے۔ تو یہ جو تصور ہے ملوکیت کے زیر سایہ اللہ کا، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہاں تک دو سوالات ہمارے سامنے آئے۔ نمبر ایک، آدم سے مراد ایک فرد نہیں ہے بلکہ کل نوع آدم، مین کائنڈ۔ دوسرا سوال اس ضمن میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلت و حرمت کے پیمانے ناقابل تغیر اور ناقابل تبدیل ہے۔ اگر آج بہن اور بھائی کا رشتہ حرام ہے تو کل بھی یہ بہن اور بھائی رشتہ حرام تھا۔ حلت و حرمت کے یہ رشتے انچینجیبل ہیں، ناقابل تغیر اور تبدل۔ اسی ضمن میں آگے بڑھ کر ہم نے کہا کہ اللہ کی سنتیں خواہ وہ کائنات فطرت میں ہوں یا انسانی دنیا میں، وہ انچینجیبل ہے، سنت اللہ انچینجیبل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یا اگلا نقطہ یا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو آدم کے حوالے سے یا نوع آدم کے حوالے سے قرآن میں آیت نمبر 30 تا 39 البقرہ میں آیات ہے، یہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے؟
یعنی اس سے مراد کوئی واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے، یعنی کوئی ایونٹ ہے، ہیپننگ ہے، کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ جس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے، یا یہ بیان ہے تمثیل کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، آدم کا مقام کیا ہے، آدم کی صلاحیتیں کیا ہیں، آدم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آدم کے امکانات یعنی پاسبلٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کہ نوع آدم میں امکانات کیا ہیں اور اس کی صلاحیت کیا ہے، اہلیت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اور اس کائنات میں آدم جو ہے، نوع آدم جو ہے، وہ اپنے فریضہ منصبی سے عہدہ کیسے ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، عہدہ برا ہونے کے لیے اسے کیا کیا چیزیں چاہیے اور وہ کیسے اس کو مہیا کی جائیں گی۔ تو اس میں یہ ہے سوال، اور اس کا ہم نے جواب قرآن سے لینا ہے۔ اس میں جو ہمارا مذہبی تصور ہے وہ تو یہ کہ چونکہ آیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا اور آگے ملائکہ نے بھی والو جواب دیا، تو جب یہ قول ہے تو ضروری ہے کہ کوئی زبان، کوئی لفظ، الفاظ ہوں گے کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو اظہار ہوا ہے تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا، اللہ نے بھی قول کا لفظ استعمال کیا اور ملائکہ نے بھی قول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارا مذہبی تصور ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی روح سے یہ تصور باطل ہے۔ اس ضمن میں میں نے جو حوالہ جات دیے تھے ان میں سے چند ایک یہاں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ مثلا یہ سورہ الکہف، سورہ الکہف، اس میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الکہف میں 363 صفحے پر ایک واقعہ آیا ہے، یہ آیت ہے 77 سورہ الکہف۔ حضرت موسیٰ اور عرف عام میں جسے حضرت جناب خضر کہتے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن 363 صفحے پر یہ کہتا ہے 77 میں، فانطلقا، اور وہ دونوں چل پڑے، دونوں وہ چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی کے پاس آئے، بستی والوں کے پاس آئے، 30 ہے، اور اس بستی میں جب وہ آئے تو انہوں نے کیا، نستطعما، تو انہوں نے کہا بھئی کوئی کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام کرو، کھانا پینا، روٹی، ضیافت، اس کا انہوں نے تقاضا کیا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان بستی والوں نے ان کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہ انکار ہو گیا تو پھر وہ اللہ کے بندے آگے چلے، تو آگے آیا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے اس بستی میں ایک کیا پائی، دیوار پائی۔ اس دیوار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یریدو ان ینقضہ، انکار کر، وہ دیوار کیا کر رہی تھی، ارادہ کر رہی تھی۔ دیوار کے لیے قرآن لفظ بولتا ہے ارادہ، یریدو، وہ دیوار ارادہ کر رہی تھی، ارادہ یریدو، ارادہ کر رہی تھی، کیا ارادہ کر رہی تھی، ان ینقضہ، کہ وہ گر پڑے، ٹوٹ جائے۔ تو کیا جو ارادہ ہے، ارادہ یہ تو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، اختیار اور ارادہ، تو کیا دیوار کے اندر بھی ارادہ ہوتا ہے؟ یعنی اینٹ سے، پتھر سے جو دیواریں بنتی ہیں کیا ان میں بھی ارادہ ہوتا ہے؟ دیواروں کے اندر بھی ارادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیوار کا ارادہ وہ ارادہ نہیں ہے جو آپ میں اور مجھ میں ہوتا ہے، بلکہ ارادے سے یہاں کیا مراد ہے، گرا ہی چاہتی تھی، قریب تھا کہ وہ گر جائے، یعنی وہ گرنے پر تلی ہوئی تھی، یعنی قریب تھا کہ کسی لمحے بھی وہ گر جائے۔ اور ویسے یہاں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں جو سورہ کہف کی جب کھولیں گے تو اور کھل جائے گا۔ یہاں دیکھیں عربی زبان کے حوالے سے فواجہ دا، یہ کون سا ہے،
मुसन्ना का सीगा दो का, युज़य्यिफ़ूहुमा हुमा भी मुसन्ना का सीगा वो दो, फवाजदा दो मुसन्ना, और उन्होंने क्या किया दीवार के बाद आगे क्या है फ़अक़ामा, फ़अक़ामा ये क्या है, ये जमा सीगा कौन सा है, ये वाहिद का है, मुसन्ना का नहीं है। यानी ये नहीं कि उन दोनों ने उस दीवार को बना दिया, ठीक ठाक कर दिया, मुरम्मत कर दिया, बल्कि क्या कहा है कि उस एक ने दीवार बनाई, एक नहीं, और दूसरा खड़ा देखता रहा। अब आप अंदाजा करें कि क्या मूसा से ये तवक्को है कि उसका रफीक साथी जिसके पास वो सीखने के लिए गए हैं वो तो गारा, हाँ जी, जो ईंटें मुरम्मत का सामान इकट्ठा करे और वो बनाए, और मूसा टिकली बांध कर देखते रहें और कोई मदद ना करें? क्यों जब भाई तवक्को है? ये तो जब साथ चले हुए हैं और उधर हम देखेंगे कि जब वो मदियन के घाट पर पहुंचते हैं तो दो औरतों को जब पाया कि वो जानवरों को लेकर खड़ी हैं, तो क्या उनसे कोई मुआवजा तलब किया था या उनकी डिमांड पर वो आगे बढ़े थे? यानी जहां खवातीन हैं उनकी तो वो इमदाद के लिए खुद आगे बढ़े बगैर किसी मुतालबे के, और जिसके पास सीखने के लिए आए खिज़र वो दीवार बनाए और हजरत जनाब मूसा खड़े रहे, जी साहब मैं तो नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये तो आप और हम आम इंसान भी, यानी दो इकट्ठे हम सफर पर चल निकले तो कभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि तू भाई कर ले तो मैं तो देखूंगा नजारा। तो यहाँ जो है फ़अक़ामा, उनमें से एक ने दीवार बनाई दूसरे ने दीवार नहीं बनाई, ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो ये सारे ये खिज़र और मूसा के जिसे कहते हैं ये जब खुलेगा तो इसमें ये मसाइल भी ज़ेर बहस आएंगे। यहाँ मैंने अर्ज ये करना था युरीदो किसके लिए आया, दीवार के लिए, दीवार के लिए इरादा। अब इसके साथ आप देखें ये सैयदना ये जो है ना 59 आयत इसी की, तीन सौ 61 सफ़ा है। हाँ, तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़ालमू, ये देखें ये हैं वो बस्तियां, तिलकल कुरा ये हैं बस्तियां, अहलकनाहुम कि हमने, अब यहाँ कुरा क्या है मुअन्नस, करियतुन की जम है, तो करिया ये है बस्तियां, ये हैं वो बस्तियां। आगे क्या है अहलकनाहुम, हम तो मुज़क्कर का सीगा है, जमा का सीगा है, होना जो चाहिए था तिलकुल कुरा अहलकनाहा, हमने उन बस्तियों को हलाक कर दिया। लेकिन क्या कुरान कहता है अहलकनाहुम, बस्ती वालों को, क्योंकि बस्तियों को हलाक करना मतलूब नहीं, मुराद कौन है, बस्ती वाले। आगे देखें लम्मा ज़ालमू, जब उन्होंने जुल्म किया, तो जुल्म कौन करता है, बस्तियां करती या बस्तियों वाले करते? जुल्म जो है नाइंसाफी जो है कानून शिकनी दरो दीवार तो नहीं करते, बस्तियां तो नहीं करती, यानी जुल्म का इर्तिकाब बस्तियां नहीं करती, बस्तियों वाले करते हैं। तो यानी कुरान बस्तियां बोलकर मुराद कौन लेता है, बस्तियों वाले, मुराद कौन है, बस्तियों वाले। इसी तरह ज़मीन व आसमान के हवाले से कुरान सूरा हामीम सईदा 41वीं सूरा, 41वीं सूरा आयत नंबर 9 और 10, 571 सफ़ा है, 571 सफ़ा। ये आयत नंबर 11, 41-11,
ثم استوى الی السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوئے آسمانوں کی جانب، لفظی ترجمہ. اور سما اس وقت کس حال میں تھا؟ وہی دخان، گیسز. لفظی ترجمہ دھواں مراد ہے گیسز، گیشیس، گیسز تھی. فقال لہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کس کے لیے؟ سما کے لیے. وللارض، اور زمین. آسمانوں زمین سے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ ائتیا طوعا او کرہا، آؤ تم ہمارے پاس. آؤ تم کس طرح آؤ؟ طوعا او کرہا، بتاؤ تم فرما بردار بن کر ہمارے حضور میں حاضر ہونا چاہتے ہو یا نہ فرمانا؟ تو کیا زمین و آسمان میں اختیار و ارادہ ہے کہ وہ فرما برداری چاہیں یا نافرمانی چاہیں؟ اور آگے کیا ہے؟ قالتا، یہ لفظ کیا ہے؟ قالتا، زمین نے بھی کہا اور آسمان نے بھی کہا. قالتا مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کا. قالت ایک مؤنث ہو تو قالت، اور دو مؤنثیں ہوں تو قالتا، ان دونوں نے کہا. تو کیا آسمان اور زمین بھی ایسے ہیں کہ ان کا بھی کوئی قول ہوتا ہے؟ قول کا لفظ ہے، یعنی جس طرح اس قال ربک للملائکہ آیا ہے نا، اور ملائکہ نے قالو، ملائکہ نے کہا. تو کہتا ہے جب ملائکہ نے کہا تو کہا ہوگا نا، کوئی الفاظ بولے ہوں گے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو زمین کے لیے، آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوعا و کرہا کے بعد کیا لفظ بولے ہیں؟ قالتا، کہا ان دونوں نے، زمین نے بھی اور آسمان نے بھی. کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا، زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم، ہم تو آپ کے فرما بردار بن کر رہیں گے، نافرمانی ہم نہیں کریں. تو سوال یہ ہے کہ کیا زمین و آسمان کی بھی زبان ہے؟ زمین و آسمان کا بھی کوئی قول ہے؟ اور وہ قول ہے جس کو کہ یعنی زمین بھی کہہ رہی اور آسمان بھی کہہ رہا ہے. قالتا، کہا ان دونوں نے، یعنی زمین نے بھی اور آسمان نے بھی. اور کیا کہا؟ اتینا، یعنی آئے ہم یا آئیں گے ہم. کیا آئیں گے؟ طائعین، فرما برداری کی حالت، یعنی ہم سے نافرمانی کی توقع نہیں، ہم تو فرما برداری کے طور پر فرما بردار بن کر آپ کے حضور میں آئیں گے، نافرمانی کا مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے یعنی کیا استعمال کیا ہے؟ قالتا، قول کا لفظ. اور قول جس حوالے سے یہاں استعمال ہوا ہے وہ یعنی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ حالت ہے. حالت جس طرح کہ پانی کہتا ہے کہ میں پینے کے لیے ہوں، روٹی کہتی ہے کہ میں کھائے جانے کے لیے ہوں. تو ہر چیز کی حالت تبھی جو ہے اس کا ایک قول ہے. اور قول کیا ہے؟ کسی چیز کا انر جو ہے وہ خود بولے، اور مراد ہے اس کی اندر کی حالت کا اپنی خصوصیات کے حوالے سے یا جو کچھ ان کے اندر ہے اس کے حوالے سے اظہار. یعنی کرسی ہے تو اس کا قول کیا ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے ہوں، اور اگر میز ہے تو اس کا قول کیا ہے کہ میں لکھنے کے لیے ہوں. تو ہر چیز اپنی طبعی حالت سے اظہار کرتی ہے کہ وہ کس کام کے لیے ہے. تو ہر چیز کا اپنے حوالے سے جو کچھ اس کے اندر پنہا ہے وہ قول ہے. اس ضمن میں ایک عجیب حوالہ 106 صفحے پر 106 صفحے پر یہ سورہ النساء اور
آیت نمبر 63، آیت نمبر 63۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے یہ کلہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ ہے کلہم فی انفسہم، کلہم فی انفسہم، یعنی یہاں قول کا لفظ جو ہے، قول کا لفظ آیا ہے فی انفسہم، یعنی قول کہیے، اور قول کے لیے کہاں کہیے؟ فی انفسہم، ان کے نفوس میں، یعنی ان کی ذات میں۔ اب یہاں جو قول ہے نا، قول، اس کے لیے قرآن لفظ بولتا ہے فی انفسہم، نفس کے اندر۔ تو دراصل نفس کی جو طبعی حالت ہے نا، اس کا اظہار قول ہے، یعنی کسی بھی چیز کا اپنی طبعی حالت کا اظہار، طبعی حالت کا اظہار۔ درخت ہے تو اس کا قول پھل دینا ہے، پھل دینا ہے، اور یہ جو ہر چیز اپنی طبعی خصوصیات کا اظہار کرتی ہے وہ ان کا قول ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا مرحلہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول کا اطلاق جو ہے، قول کا اطلاق جو ہے وہ زبان والا قول، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی حالت کا طبعی اظہار وہ بھی قرآن میں قول ہے، جس طرح زمین کا قول اور آسمان کا قول۔ اس کے بعد اگلی بات کہ قرآن حکیم کے وہ کہیں گے جی دیکھیں نا، صاف تو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، تو اب آپ جب قرآن میں صاف الفاظ آئے ہیں تو آپ الفاظ کو کیا پھیرنا چاہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ دراصل الفاظ کو پھیرا نہیں جاتا، بلکہ تدبر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے۔ اور اس تدبر کے حوالے سے میں نے جو 3 مثالیں دی تھی ان پر یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ قرآن میں 51 سورہ زاریات 51 سورہ، یہ صفحہ 624، فراغ الی اہلہ، آیت نمبر 26، 51-26۔ فراغ الی اہلہ، سیدنا ابراہیم متوجہ ہوئے یا چلے گئے اپنے گھر کے اندر، اہل و عیال بیوی کے پاس، یعنی درون خانہ۔ جب چلے گئے ان کے پاس کچھ مہمان آئے، تو آگے قرآن کہتا ہے فجاء بعجل سمین، تو پھر وہ جب وہاں سے واپس آئے، فجاء بعجل سمین، تو پھر جب وہ واپس آئے تو اس وقت وہ لے کر آئے مہمانوں کے لیے، کیا لے کر آئے؟ بچڑا، اور سمین موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے۔ فقربہ الیہم، اور اس موٹے تازے بچڑے کو آپ نے ان کے قریب کیا، مہمانوں کے۔ قال الا تاکلون، اور کہا ان سے کہ تم بھائی کھاؤ اس کو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہ حوالہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے، اور یہ نہیں کہتا کہ اس کو ذبح کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں کہتا کہ اس کو پکایا یا نہیں پکایا، یعنی ذبح کرنا، پکانے کے بعد اسے برتن میں، تشتری میں، یا جو بھی اس وقت کے برتن ان میں رکھنا، پھر دسترخوان بچھانا، دسترخوان کے اوپر بٹھا کر رکھ کر وہ پیش کرنا، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک لفظ اس نے بولا ہے، وہ کیا ہے؟ الا تاکل، کھاتے کیوں نہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ زندہ جانور کو تو نہیں کھایا جا سکتا، یعنی عقل کا جو کھانے کا قرینہ، یہ کھانے کا قرینہ بتاتا ہے کہ وہ اس قابل تھا کہ اسے کھایا جائے، اور کھانے کے لیے قرینہ جو اسلوب کیا ہے؟ ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، پھر اسے پکایا جائے۔ پھر آداب ہیں
کہ کھانے کے لیے ان آداب کا خیال کیا جائے۔ تو اب یہاں مجرد ایک بات فرمائی کہ وہ موٹا دادا بشرا لے کر آ گئے اور کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب وہ تمام چیزیں، تو اس لیے قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ محل تدبر ہونا۔ 38 29 کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن محل تدبر ہے، یعنی اس پر تدبر کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح قرآن 2:93 سورہ البقرہ آیت نمبر 93، یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے، 2:93 یہ آیت نمبر، یہ ہوگا 18 صفحہ، کہ بنی اسرائیل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے اور وعیدیں کی، تو اس ضمن میں قرآن کہتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا اشربوا فی قلوبہم العجل۔ یہ الفاظ ہیں، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، آیت نمبر 18 صفحہ 18 پر، کہ وہ بنی اسرائیل سے جب ہم نے عہد لیا اور اس عہد کے دوران ہم نے ان سے کہا سنو اور اس کی اطاعت کرو، کہا انہوں نے ہم نے سن لیا، اور عملی حالت کیا تھی؟ انہوں نے یوں کہا کہ ہم انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ وہ اشربو اور پلا دیے گئے، وہ لفظی ترجمہ، اور پلا دیے گئے وہ فی قلوبہم اپنے دماغوں، کیا پلا دیے گئے؟ العجل، بچھڑا۔ تو اب یہاں پر جو اشربو فی قلوبہم العجل، پلا دیے گئے وہ اپنے دلوں میں بچھڑا، تو بچھڑا جو ہے وہ دلوں میں نہیں پلایا جاتا۔ بچھڑے کا تعلق اگر کھانے پینے سے ہو تو بطن کے حوالے سے ہوتا ہے، بطن، پیٹ، اور یہاں کیا ہے؟ قلوب، تو قلب کے اندر محبت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں اشربوا فی قلوبہم العجل سے مراد کیا ہے؟ یعنی بچھڑا پلانا نہیں، بلکہ بچھڑے کی محبت، اور وہ محبت کا جو ہے نا راسخ ہونا، ڈالا جانا، پیدا ہو جانا، یعنی لفظ تو ہے اشربوا فی قلوبہم العجل، لیکن مراد اس کی کیا ہے؟ محبت کا قلوب و اذہان میں راسخ ہو جانا، گسالہ پرستی مراد۔ تو یہ جو حوالہ جات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کا لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے محاورہ زبان، سیاق و سباق اور تدبر فی القرآن کے حوالے سے معنی کو متعین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو آگے لائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔